آج کا دن اہل اسلام کے لیے، درد دل رکھنے والے مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا باعث ہے کہ سوریہ کے اندر الحمدللہ اسلامی نظام غالب آ چکا۔ مجاہدین نے پوری سوریہ کو فتح کر لیا الحمدللہ۔ شہر اور اسی طرح صوبے یکے بعد دیگرے، حلب ہو گیا، اس کے بعد شام ہو گیا، اور پھر اس طرح پورا سوریہ جو ہے مجاہدین کے قبضے میں آ گیا۔ اور ایک قاتل مجرم ظالم جس کے سر پہ، جس کے گردن پہ لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے، اس سے آخر مسلمانوں کو نجات مل گئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کئی قسم کے مجرم شامل تھے، آس پاس کے کالے مجرم اور دور سے آئے ہوئے کالے دل مجرم، جنہوں نے اس ملک کے اندر جو کہ سرزمین انبیاء ہے، سرزمین صحابہ ہے، جہاں پر اسلامی بڑے بڑے ادوار گزرے ہیں، اسلامی تاریخ گزری ہے، اس ملک کو ان ظالموں نے کشت و خون سے اتنا رنگین کر دیا تھا کہ آسمان بھی ان پر ترس کھاتا ہوگا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لہو پھر لہو ہے، گرتا ہے تو رنگ لاتا ہے۔ اس شعر کی زندہ مثال ہم نے آج دیکھا الحمدللہ۔ بشار الاسد جو کہ انتہائی سفاک قسم کا قاتل تھا، اپنی قوم کا قاتل، جس نے ہر قسم کے بم اپنی ہی رعایا کے اوپر گرا کر نہ بچوں کو چھوڑا، نہ ماؤں کو چھوڑا، نہ بوڑھوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو چھوڑا، نہ مساجد کو چھوڑا، نہ مدارس کو چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، جانوروں تک کی اس نے جانوروں تک کو ذبح کر دیا، اور ان بموں کے نیچے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ آباد عمارتیں جو کہ کچھ عرصہ پہلے آباد تھی، جس کے اندر لوگ رہ رہے تھے، زندگیاں گزر رہی تھی، اور چند سیکنڈوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد ان سب کو بموں کے ذریعے زمین بوس کر دیا، جس کے نیچے ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان، کلمہ گو مسلمان شہید ہو گئے۔ بہرحال یہ ظلم کی داستان پچھلے عرصے سے اس ملک پر چلتی رہی۔ اس سے پہلے اس کا والد، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھا، حافظ الاسد، اس کے ابھی جو فتح ہوا تو جیل سے جن لوگوں کو چھوڑا گیا، باپ کے زمانے کے قیدی اب جب باہر آ گئے تو وہ حیران ہو گئے کہ کیا صدام حسین نے سوریہ کو فتح کر لیا ہے؟ وہ بیچارے نہ تاریخ یاد رہی، نہ دن ان کو یاد رہا، وہ حیران تھے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، جیسا کرو گے ویسے بھرو گے۔ ظلم کیا نا تو ظلم کا انجام دنیا میں بھی دیکھو گے، اس لیے کہ ظلم ایک ایسا جرم ہے کہ جب مظلوم آہ نکالتا ہے تو اس سے یہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش اس سے ہل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے مظلوم میری عزت و جلال کی قسم، تو نے مجھے پکارا ہے نا، میں تیری مدد کو آؤں گا، تیری مدد کروں گا، اگرچہ اس میں کچھ ٹائم لگے، یا فوری یا بدیر۔ تو یہی ہوا الحمدللہ۔ مجاہدین نے اپنی مدد آپ کے تحت تیاری کی۔ اب یہ سیاسی مسائل الگ ہوتے ہیں کہ کس کے پیچھے کون تھا اور کون کس کی مدد کر رہا تھا۔ ظاہر ہے بشار الاسد کی مدد کے لیے ایرانی آ گئے، لبنانی آ گئے، حزب اللہ آ گیا، یمنی گئے، افغانی گئے، زینبیون، فاطمیون، شیاطین سارے وہاں اس کی مدد کے لیے پہنچے، اور اوپر سے روس کو بھی بلایا، اور وہاں پر مظالم کی وہ داستانیں رقم ہوئی کہ میرے خیال میں آنے والے لوگ ان مظالم کی داستانیں سنیں گے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یار کوئی آدمی، کوئی حاکم، کوئی بادشاہ، کوئی صدر اپنے ملک کے باشندوں کے خلاف بھی اتنی بربریت کر سکتا ہے؟ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج قانونی طور پر شام فتح ہو گیا، فتح کا اعلان ہوا،
اور یہ بشار اپنے اقاؤں کے پاس بھاگ گیا، انشاءاللہ روئے زمین کے اوپر افغانستان کے بعد سوریہ ہوگا جنہیں مجاہدین نے اپنی مدد آپ کے تحت فتح کر لیا ہے، اور یہ فتح انشاءاللہ غزہ کی اور فلسطین کی فتح کے لیے پیش خیمہ ہوگی۔ اس لیے کہ اس وقت تک تو غزہ کے اطراف میں جتنے مجرمین ہیں وہ مجاہدین کو جانے نہیں دے رہے، انشاءاللہ سوریہ سے راستہ ہموار ہوگا اور مجاہدین پہنچیں گے اندر۔ جولان کی پہاڑی پر پہلے سے اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ جو قنیطرہ کا علاقہ اسرائیل کے ساتھ لگا ہوا ہے، مجاہدین کی انشاءاللہ حکمت عملی کے تحت انشاءاللہ اہل سنت کے لیے یہ ایک گڑھ بنے گا۔ عربستان میں تقریباً کالے دلوں والوں نے اور کالے ہتھ کنڈوں والوں نے قبضہ کیا تھا، جو بغض صحابہ سے ان کے دل کالے سیاہ ہو چکے ہیں، اور پھر وہاں پر وہ مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے تھے۔ الحمدللہ اب اہل سنت کا قبضہ ہو گیا، انشاءاللہ وہاں سے مزید اسلام اور مزید عدل کی اور مزید انصاف کی کرنیں پھوٹیں گی، جو پورے عربستان کو، آس پاس کے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کو نشأت ثانیہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں ان کے شہادتوں کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو ثمر آور بنائے، اور صحیح ایک اسلامی سلطنت کا یہاں صحیح طور پر قیام ہو۔